السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کے حوالے سے میری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ ایمان کی طاقت، ایمان کی روشنی۔ اگر ایمان کو میں عام اپنے مفہوم میں بیان کروں تو ایمان آپ میں خود احتسابی پیدا کرتا ہے، سیلف کنٹرول پیدا کرتا ہے کہ آپ میں کتنا کنٹرول ہے، اور جتنے بھی غیر اخلاقی کام ہے ان سے ایمان آپ کو پرے کرتا ہے، اور آپ کو شیطانی جتنے بھی اصحاب ہیں جب ٹھنڈی ہیں ان میں آپ کو پھنسے سے بچاتا ہے۔ تو ایمان جس طرح شرم و حیا کا بھی پردہ ہوتا ہے، ایک ظاہری پردہ ہوتا ہے، کتنا شرم و حیا، چاہے مرد و زن ہو ان کے لیے شرم و حیا بہت ضروری ہے۔ اور شرم و حیا کب آتی ہے؟ جب آپ اخلاقیات کے اعلیٰ منصب پہ فائز ہوتے ہیں اور خدا کی چاہ میں تمام معاشرے دنیا سے ہٹتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ایمان کی طاقت بڑھاتا ہے جو آپ منازل طے کرتے ہیں۔ اور اس میں ذرا بھی اس کا نام کیا ہے، دوہری شخصیت کو یہ مقامات نہیں مل سکتے، منافق شخصیات کو یہ مقامات نہیں مل سکتے، بلکہ یک رنگی ہونی چاہیے کردار میں، تو پھر ہی آپ کا ظاہر پاک باطن پاک ہوتا ہے، تو پھر ہی آپ صحیح معنوں میں ایک اچھے مسلمان اور مومن بنا سکتے ہیں۔ اور مومن کی فراست سے بچوں وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور دوسری طرف مومن ہٹ درم نہیں ہوتا، جہاں پہ اسے اچھی بات ملتی ہے وہ فوراً اس پہ عمل کرتا ہے، اور وہ جو بالفرض کم عقلی اور جہالت کی وجہ سے، اگر کم عقلی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ حق سے پرے ہے، سچائی سے پرے ہے، تو وہ فوراً سے اپنی سمت درست کر لیتا ہے۔ مگر جب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اب دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صحابہ کو کہ ہم بڑے جہاز سے چھوٹے جہاز کی طرف جا رہے ہیں، یعنی میدان جنگ سے واپس آتے ہیں۔ خود احتسابی سب سے بڑا جہاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ حقیقت میں اپنے یہ جو ظاہری جسمانی ساخت ہے اس پہ آپ اسلام کو نافذ کرتے ہیں، اور اسی نفاذ سے پھر اللہ تعالیٰ آپ کی جو جستجو اور ہمت اور جو آپ کی لگن کو دیکھتے ہوئے، آپ کی اچھی نیتوں کو دیکھتے ہوئے آپ میں ایمان کا جذبہ بھی بڑھاتا ہے، جذبہ مستی گریار پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے بارہ خدا سے عشق بھی ہوتا ہے آپ کو، اور وہ آپ کی مناظر طے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان کی روشنی ہوگی تو پھر ہی آپ برائی کی طرف راغب نہیں ہوتے، بلکہ دنیا ہوس کے پجاری اپنی حوثوں میں، اپنی لالچوں میں، اپنے زبانی جمع خرچ میں، منافقت میں، عیاری میں، مکاری میں پی آئی ڈی کا دیتے ہیں، اور صاحب ایمان جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں وہ اس کا نام کیا ہے، جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں وہ بارگاہ خدا سے عشق کا تحفہ حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ نیکی بھی وہی ہوتی ہے جس کو کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور برائی کھٹکتی ہے جب زمین زندہ ہو تھوڑا سا، پھر اگر زمین ہی مردہ ہو جائے تو پھر تو انسان نے پی آئی ڈی ڈالی بلکہ داری میں۔ تو اب آج رمضان ٹرانسمیشن چالی ہے جناب، تمام چینلز میں بڑا تیر لگ رہا ہے جناب، طائفیں بھی تبلیغ کر رہی ہیں، بد کردار مرد و زن تبلیغوں کر رہے ہیں، اور دیکھا جائے تو سیلف کنٹرول کس کے پاس کتنا ہے؟ کسی کے پاس ایمان کتنا ہے؟ اچھی بات کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کاپی پیسٹ سے اسلام نہیں پھیلتا۔ اسلام کی تاریخ کا اگر میں مطالعہ کرتا ہوں، اگر اسلام پہ ریسرچ کرتا ہوں، ایک فکر اقبال کی روشنی میں اگر دیکھتا ہوں، تو ایمان ہی ایسی چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کامیابیوں کا تسلسل کیا ہے، آپ کتنے بڑے عاشق رسول، عاشق خدا ہیں، یا کتنے بڑے آپ اللہ کے نزدیک ہیں۔ اگر کسی میں سیلف کنٹرول نہیں ہے، لوگ گرگی کی طرح رنگ بدل، آج کوئی سچ نہیں بولتا، منافقت، رایا کاری، زنا، شراب فوشی، جوا، جتنے بھی غیر اخلاقی اصحاب ہیں ان سے اللہ تعالیٰ متنفر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اور اسی لیے یہ لوگ اللہ کی بارگاہ سے روزانہ درگاہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گنگے بہرے کہتا ہے، اور یہی سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے کہ انسان تمام برائیوں سے پرے رہے، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ حدیں نہیں پھلانگتے اور آپ میں ایمان کی طاقت برقرار رہتی ہے، ورنہ اگر ایمان ختم ہو گیا تو پھر تو آپ ایسے ہی کسی سے متاثر ہوں گے، کوئی کسی سے بھی کبھی گڈی کی طرح رنگ بدلیں گے، کبھی اچھے کبھی برے۔ دس از ناٹ اسلام۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ میں پرفیکشن ہونی چاہیے، آپ کی تربیت کے ساتھ پرفیکٹ کتنے ہیں وہ ہونی چاہیے، آپ کے کام میں مستقل مزاجی ہونا چاہیے،
ایمان یقین کی دولت کہاں سے ملتی ہے؟ سچ بولنے سے ملتی ہے. یہ سچ آج کل کوئی نہیں بولتا. اور اسی طرح پھر آپ کی زبان و حاصل دوسرے محفوظ ہونا چاہیے. سیلف کنٹرول ہونا چاہیے. انسان جس میں حیا ہے وہی ایمان والا ہے, اور جس میں حیا نہیں ہو, روزے کی منہ سے آنے والی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان قربانی دے رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی خواہش نفس کی. انسان ہر وہ چیز سے رک جاتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہوتا ہے. مثلا زیادہ بولتا نہیں ہے, کھانا نہیں کھاتا. پھر اس کے علاوہ فحش گوئی آج معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے. کچھ لوگ مجبوری کے تحت بھی خاموش ہو جاتے ہیں, تو چلو وہ ایک علیحدہ سسٹم ہو جاتا ہے. مگر جب میں بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ کافی حد تک احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا اسلامی مہینہ ہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ اسلام کا یاد نہیں. جو بالکل برے بھٹکے ہیں تو جو اچھے ہیں کچھ نہ کچھ ان میں تو چلو ہوگا کہ وہ اسلام کی تعلیمات پہ عام دنوں میں بھی ایسی عمل کرتے ہیں جیسا کہ رمضان میں. تو یہ ہونا تو چاہیے ہر لمحے ہم اپنے آپ کو بارگاہ خدا میں موجود سمجھیں. اور ایسے لوگ اگر ظاہری کپڑے ناپاک ہوں تو نماز نہیں ہوتی, جگہ ناپاک ہو تو نماز نہیں ہوتی. اگر انسان کا یہ سوچ گندی ہو جائے اور انسان کا یہ دل گندا ہو جائے اور گناہوں کی وجہ سے حجابات میں گھرنے کی وجہ سے حجابات پڑ جاتے ہیں, اور دل جب گناہ کرتا ہے انسان تو دل گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے. گندا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ سے دور جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رولا درگاہ کر دیا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کیسے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور کیا, یہ ایک علیحدہ سے تفصیلی گفتگو ہے. میں اس موضوع کی طرف نہیں جا رہا. میرا اصل مدعا یہاں پہ ہے ایمان کی روشنی اور آپ کا سیلف کنٹرول. اور سیلف کنٹرول اور سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ انسان کو اپنے آپ پہ کتنا اختیار ہے اور کتنا اس نے اپنے آپ پہ اسلام کو نافذ کیا ہوا ہے. اب سب سے بڑا جہاد کیا ہے کہ خود اس کا نام کیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں خود کو موجود تصور کرتے ہوئے اس خوف سے کہ اللہ یہ چیزیں پسند نہیں کرتا, اگر وہ کوئی حد پھلانگے گا تو اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جائے گا. تو یہی ایمان کی ایک شرطوں میں سے شرط ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ کو اور اللہ کے مقام کو دیکھتا ہے. اور جیسا مومن کا گمان جو ہے نا وہ اللہ اسی طرح اس سے ملتا ہے. تو مومن کا گمان بھی اللہ کی طرف سے یہ ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس میں حد درجہ کی پاکیزگی ہوتی ہے اور اس کا ظاہر باطن پاک ہوتا ہے. یہ ایمان کی تسلسل کی کڑیاں ملنے لگی ہیں کہ صوفیہ اعظام کا اگر دوار دیکھتے ہیں تو صوفیہ اعظام دنیا کے پیچھے نہیں بھاگ رہے, مگر جن کو تھوڑی بہت سچائی کی تڑپ ہو یا تھوڑا بہت ایمان ہو تو وہ صوفیہ کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ تاکہ ان کی ایمان میں اضافہ ہو جائے, تاکہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں اور شیطانی طاقتیں ہیں, شیطانی جتنے پھندے ہیں ان کا کلا کما کیا جا سکے. اب دیکھا جائے تو صوفیہ پہ جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس قدر نازل ہو رہی ہوتی ہیں جیسے بارش انسان کو وہ گیلا کر دیتی ہے, اسی طرح اللہ کی رحمتیں صوفیہ پہ برس رہی ہوتی ہیں. ان کی ایمان کی طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے PID کی ہوتی ہے سیلف کنٹرول میں, اور اسی وجہ سے نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو دیکھا جائے تو نہ لشکر و سپاہ میں نہ مال و دولت میں جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے, یہ اقبال فرماتے ہیں. تو لہٰذا اقبال کا کلام دیکھیں وہ بھی ایمان کی طاقت حکمت و فراست بھی مل گئی, اور جو یونیک طریقے سے آپ نے اظہار بیان کیا عشق حقیقی کے حوالے سے وہ ہمارے سامنے ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو صوفیہ اعظام نے اپنے دوار میں ایک طرف کفر کے معنوں میں لرزہ طاری کر دیا اور دوسری طرف صوفیہ اعظام اپنی جب محافل کا اہتمام ہوتا تھا اور مریدین بیٹھے ہوتے تھے تو صوفیہ کی جس طرف نگاہ اٹھتی تھی نا تو ان کے جو نا قلب و نظر میں پاکیزگی کے جام بھر جاتے تھے اور ان کی تقدیریں بدلی. جو کام قرآن و حدیث اور پڑھ کے ہمیں حکمت و دنائی ملتی ہے, مگر جب ہمارا ایمان اگر ہمارا اندر کا زندہ نہیں ہے سیلف کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے تو ہم میں وہ چیز اثر نہیں کرتی کیونکہ ہمارے میں احساس نہیں. احساس کیوں ختم ہوا کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے رونا درگاہ ہو گئے. اب صوفیہ اعظام کو احساس کی دولت ملی ہوتی ہے کیونکہ وہ اندر کا ایمان بہت محدود ہوتا ہے, تو وہ ظاہری ایمان والی باتیں جو ایمان کی میں مزید اضافہ کرتی ہیں اور دین میں تقویت دیتی ہیں, جب یہ دونوں چیزوں کا آپس میں اندرونی ایمان اور بیرونی جو ایمان والی
طاقتور جو ہدایات ہیں ان کا جب آپس میں اس کا نام کیا ہے دل و دماغ پہ اترتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے ایمان کی طاقت میں اور اضافہ ہوتا ہے. اور بھٹکے ہوئے شخصیات جن کا ایمان شیطان ہائیجیک کر لیتا ہے وہ ظاہری طور پہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے ہیں, احادیث پڑھتے ہوئے بھی اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے ہیں, اچھی بات بتاتے ہوئے, اور ان کا انداز بیان بھی مختلف ہوتا ہے کیونکہ ان میں سیلف کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ سے بے حیثیت ہوتے ہیں. تو وہ اگرچہ قرآن پڑھتی ہیں مگر تبلیغ کرتے ہیں تو ان میں بھی تانا ہوتا ہے, لوگوں کی زندگیوں میں بدلتی نہیں ہیں لوگ, بلکہ ان سے متاثر ہونے کے بدگمان ہوتے ہیں. آج معاشرے کا حوال دیکھتے ہیں تو برائیاں اسی لیے ہیں, کوئی صاحب ایمان ہستی اس قدر نہیں ہے موجود جو لوگوں کو ایمان کے دولت کے جام بار کے پلا سکے اور ان کو ہدایت کی طرف لے کے آ سکے. جیسے داتا صاحب لے کے آئے, خواجہ صاحب لے کے آئے, داتا صاحب نے رائے راجو کو شاخ ہندی بنا دیا لمحہ وار میں. یہ ایمان کی داتا صاحب کی اس کا نام کیا ہے اس قدر بلند مقام پہ فائز تھے کہ ایک لمحے وار میں تقدیریں بدل دی. یہ اسی کا اقبال کا شعر جو ہے ابھی میں نے پڑھا اسی والے سے تھا. تو لہٰذا جب انسان گندا ہو جاتا ہے, دل گندے ہو جاتے ہیں, سوچیں گندی ہو جاتی ہیں, اللہ کی بارگاہ سے درگاہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ پہ کنٹرول ہے تو تم تنہا دنیا فتح کر لو گے, جیسے داتا صاحب نے کی, خواجہ صاحب نے کی, لال شیواز نے, کیونکہ اللہ کی رحمتوں کے امین ہوتے ہیں صوفیاء ایمان کی دولت کی وجہ سے. جہاں بھی صاحب ایمان ہستی ہوگی تو معاشرے والے اس سے ٹکرائیں گے, جتنی بھی باطل کوفتی ہیں اس سے ٹکرائیں گے. صوفیاء اعظام کے دور میں دیکھیں پرتھوی راج چوہان کے دور کا خاتمہ کر دیا خواجہ معین الدین چشتی نے. داتا صاحب نے شیخ ہندی بنا دیا رائے راجو کو. لال شہباز قلندر نے وہ قلعہ پیالہ الٹا کرنے سے ہی قلعہ وہ الٹا دیا جو منافقین کا گھر تھا, کفر کے وانوں میں لرزہ طاری کر دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس دنیا میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی کیسو کسرا کے محلوں میں دراڑیں پڑ گئی تھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی طرح متکبرین کو بچھاڑتا ہے. اور جب ایک صاحب ایمان ہستی کسی جگہ پہ جلوہ گر ہوتی ہے تو یقیناً ہر جگہ پہ روشنیاں اور حقیقی زندگی اور حقیقی بحالی ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ حقیقی بہار اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ زندگی عارضی ہے, یہ گزر جانے والی ہے, مگر جو باطنی جو آئندہ والی زندگی ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کا بنایا ہوا ہے اس دنیا کو. مگر چونکہ توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دیے ہیں مولویوں نے, تو لہٰذا جو قرآن پورا کہتا ہے کہ پوری قومی اس لیے تباہ ہو گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی, اور حد پھلانگنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا, کیونکہ ایک دین فطرت دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف چلو گے, احکامات کے خلاف چلو گے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے, مگر کیا ہوگا کہ آپ کا سوچ تباہ ہو جائے گی, آپ کا دل جو ہے وہ حجابت پڑ جائیں گے, اور آپ کی شخصیت پہ باطل کوفتے قابض ہو جائیں گی, اور یوں آپ بارگاہ خدا سے روندہ درگاہ ہو جائیں گے. اور پھر کبھی بھی جس طرح ایک طائفہ کبھی بھی اس کی سفیر نہیں بن سکتی, وہ کبھی بھی اس کی شادی ہوتی نہیں ہے, اگر ہو بھی ہے تو کامیاب نہیں. اس طرح بد کردار عورت کو کوئی با کردار شخص پسند نہیں کرتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھولی بھٹکی, نافرمان اور ڈبل مائنڈڈ شخصیات کو کبھی بھی اپنا برگزیدہ بندہ نہیں بناتا, بلکہ وہ حق و یقین کی دولت سے دیکھتے ہیں اس دنیا کو. یہ مقام ہوتا ہے صوفیاء کا. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو حکمت و دنائی بھی دیتے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرا بولنا میرا بولنا, تیرا چلنا میرا چلنا, تیرا دیکھنا میرا دیکھنا. اور یہی نگاہ ہوتی ہے صوفیاء کی, کہ صوفیاء اپنی نگاہ سے لوگوں کو قرآن کے مفہوم تک سمجھا جاتے ہیں. جو ظاہر بین کاری اپنی تشریحات سے قرآن کی لوگوں کے دلوں میں وہ قرآن نہیں اتار سکتے, صوفیاء کی ایک نگاہ سے وہ تمام حجابات جو گندگی کی باعث جمع ہوتے ہیں یا کم عقلی کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. اور حق و یقین کی دولت ملنے سے انسان کبھی بھی برائیوں کی طرف راغب نہیں ہوتا, انسان کبھی بھی بد کرداری کی طرف راغب نہیں ہوتا, کبھی بھی عقلی یاری مکاری کی طرف نہیں جائے گا, بلکہ اسے یقین کی دولت ملنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ وہ فیصلہ کرے گا جو اس کے اللہ کو محبوب ہوگا, وہی اسی راستے پہ چلے گا. یہ ایمان کی روشنی کے ہی سبب یہ تمام چیزیں ملی, اسی لیے اس کو جہاد اکبر کہا گیا. آج ایمان نہیں ہے, چیخو پکار نظر آتی ہے.
آج مذہب کے نام پہ تانا زنی اور لڑائیاں جھگڑے، سیاست میں تانا زنی اور لڑائیاں جھگڑے، آج خاندانی نظام تباہ ہو کے رہ گیا، بیوی بیوی کی لڑائیاں ہوتی۔ اب دیکھا جائے تو جتنی اگر صاحب ایمان ہستی کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتی، یہ شور شاٹ ہے کبھی بھی، اور اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبار ہے تو صاحب ایمان ہستی کو جلال دیتا ہے اپنے بندے کو کہ وہ باطل کوفتوں کے خلاف یا بری چیزوں کے خلاف، بد کرداریوں کے خلاف اپنی پکار بلند کرے اور میرا پیغام سنا دے، تاکہ اس سے خدا کا جو خدائی کا نظام ہے وہ باطل کوفتے ہائی جیک نہ کر دیں۔ تو اسی لیے ایمان والا جو بندہ ہے اس کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے دل پہ صادر ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے، اور وہ اس کی تحت ہی وہ احکامات صادر کرتا ہے۔ جیسے صوفیہ اعظام کی مختلف کتابیں دیکھنے میں لکھتے نظر آتے ہیں، اور ایمان کی دولت اس قدر ہے، اور ذرا بھر بھی بد کرداری نظر نہیں آتی۔ جتنے بھی اللہ کے دوست ہوئے ہیں وہ بد کرداریوں سے پرے ہیں۔ آج سیاستدانوں کی سیاست نہیں چلتی کیونکہ وہ بد کردار ہیں، مولویوں کی تبلیغ کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ بد کردار ہیں، مطلب سیلف کنٹرول نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے۔ تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ ہمارا معاشرہ بدل جائے؟ یہ مسلمان تو روشنی سے روشنی کا چراغ جلانے آئے تھے پوری دنیا میں، تو فاتح عالم خوب الجس، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت۔ تو عشق جو ہوتا ہے عاشق کے گرد ہی پوری دنیا گھومتی ہے۔ داتا صاحب کا دور تھا تو پوری دنیا ان کے گرد گھوم رہی تھی، خواجہ صاحب کے دور کے مطلب ان کے گرد گھوم رہی تھی، سرکار کے دور کے مطلب ان کی، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ان کے گرد گھوم رہی، یعنی کہ سب ایمان ہستیوں گرد معاشرہ گھومتا ہے۔ اگرچہ اس دور میں بھی جیسے جاہل بد کردار قسم کے حکمران ہوئے، برے لوگ ہوئے، مگر وہ نست و نبود ہو گئے، اور صوفیہ کو ذرا بر بھی وہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور صوفیہ اعظام نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دیا۔ ایک طرف لوگ ملک کو تباہ کرتے ہیں، معاشرت کو تباہ کرتے ہیں اپنے غلط فکر نظریات سے، لوگوں کے حقوق چھین کے، دوسری طرف صوفیہ ہوتے ہیں جو ان کو حق و یقین کی دولت کے اسباق اور صبر کے اسباق، بلند کرداری کے اسباق اور پاکیزگی کے جام پلاتے ہیں، ان کو ایمان کی دولتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ لمحاتی جو آزمائش ہے یہ گزر جائے گی، یقیناً اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر کرے گا صاحب ایمان ہستیوں کے لیے۔ میں جو بھلی بٹکی ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے پہلے ہی بندہ درگاہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کو کوئی آج کہتے ہیں کہ موسیٰ کو رب نے بچا لیا، ابراہیم کو بچا لیا آگ سے، اور دوسری طرف موسیٰ کو بچا لیا فرعون کی سازشوں سے۔ بھائی تم موسیٰ اور حضرت ابراہیم جیسے صاف تو پیدا کرو جہاں پہ ساری دنیا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ساری دنیا نے ان کو جٹلا دیا ابراہیم علیہ السلام کو، کہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا اور وہ باطل قسم کے نظریات میں پھنس چکے ہوئے تھے۔ اس وقت بھی صحیح دین تھا چلا آ رہا، مگر دین میں تبدیلیاں کر دی گئی، تو لہٰذا ایمان کی دولتیں ختم ہو گئی۔ جب ایمان کی دولتیں ختم ہوئی ہیں تو لوگوں نے ابراہیم کی نبوت کا اقرار نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب نے تیری تصدیق نہیں کی، چونکہ تو میرا بندہ ہے، کیونکہ تو نے اپنی زندگی میرے لیے وقف کی ہے تو میں تیری تصدیق کروں گا، یہ تجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اسی طرح صوفیہ اعظام کے دعا میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے میری تصدیق کی ہے، اور جتنی صاحب ایمان ہستیاں اگر نہیں ہیں تو میں ان کو تباہ و برباد کر دوں گا، اور تیری نگاہ سے اور تیری ہی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایمان بھی بڑھے گا، کچھ کو جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پہ آ جائیں، اور جو نافرمان ان کو تباہ و برباد کر، اور یہی چیز نظر آتی ہے۔ اور پھر صوفیہ اعظام جامع عشق پلاتے نظر آتے ہیں، وہ پروازیں طے کرواتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے صوفیہ کے بارگاہ کے پاس، ان کی شخصیت کے پاس ذرا بر بھی شیطانیت کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ حقیقی معنوں میں وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ جن کو اللہ تعالیٰ اوکے کر دیتا ہے وہ کبھی بھی بھٹکے نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی بد کردار نہیں ہوتے، کیونکہ ولایت ایک ڈگری نہیں ہے، ولایت کردار کی وہ جنگ ہے جو صوفیہ جیت کے ایک اعلیٰ مقام پہ پہنچتے ہیں۔ اگر وہ جنگ جیت جاتے ہیں تو ذرا سی لرزش بھی، کیونکہ وہ جامع عشق بڑھ جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ قربتیں بڑھ جاتی ہیں، تو ذرا سی لرزش بھی ان کو بارگاہ خدا سے دور کر سکتی ہے۔ تو ایک طرف مولوی جو ہے وہ انسانیت کی تذلیل کرتا ہے، معاشرے کو تباہ کرتا ہے، خاندانی لڑائیاں کرواتا ہے، اور دوسری طرف
غلط قسم کے نظریہ پھیلاتے ہیں. دوسرے صوفیہ ہیں جو لوگوں کو کردار کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں, ایمان کی دولت کی بات کرتے ہیں, خود ثابت کی بات کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جب تم اپنے آپ پہ اسلام نافذ کر لو گے اور ایمان کی طاقت بڑھ جائے گی تو تم بھی صوفیہ کی طرح لوگوں کو بجھاڑ سکتے ہو, تم بھی حق کا پرچار کر سکتے ہو. مگر اگر تمہاری باتوں میں ایمان کی دولت نہیں ہے تو تمہاری باتوں پہ اگر سچائی بھی ہوگی تو لوگوں کی باتوں میں اثر نہیں ہوگا, لوگ تمہیں منافق ڈکلیئر کریں گے, بد کردار ڈکلیئر کریں گے, کہتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. لہٰذا ایمان کی طاقت کے اضافے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں, تمام برائیوں سے بچ جائیں, تو پھر میں کہتا ہوں تین چیزوں کا کنٹرول ہو جائے انسان انمول ہو جاتا ہے. اور اسی حدیث بھی اس حوالے سے ملتی ہیں کہ سرکار کی تو حدیث ہے کہ جو انسان اپنی زبان اور شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا. یعنی کہ شرمگاہ اور زبان کو اگر وہ صحیح معنوں میں استعمال کرے تو میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا. اسی طرح میں کہتا ہوں اگر آپ ایمان کی دولت نہیں ہے اور آپ اچھے نہیں ہیں تو آپ کے دماغ پہ نا باطل قسم کی نظریات سوچیں ہائی جیک کر لیں گی اور یوں آپ ایسی جس مرضی کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے. اور آپ صوفیہ کسی کے پیچھے نہیں بھاگتے, پیچھے بھاگیں گے چھوٹے موٹے اپنے مفاد کے لیے اور اپنی تجلیل خود کروائیں گے. اور دوسری کہ آپ ایسی جس سے مرضی متاثر ہوں گے. صوفیہ اپنی مرضی سے زمانے کو آتے ہیں, وہ زمانے کے حاکم ہوتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ گناہوں سے پاک ہیں اور آپ کا دل ٹھیک ہے تو یہاں پہ اللہ کی ہدایت جو ہے وہ گھر گھر دے گی اور تمہیں حکمت و دنائی بھی ملے گی اور یوں تمہارے کردار میں پختگی اور یقین بڑھے گا. یہی صوفیہ میں ہوتا ہے. اور تیسرا, انسان نیچے سے اگر اپنے آپ کو پازیٹیو رکھ لے اور جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرے تو یقیناً یہ شخصیت انمول ہوتی ہے. اور جو شخصیات اپنا جن میں سیلف کنٹرول نہیں ہے, تکلیف نہیں ہے, تباہیاں ہی ہوں گی, تانے مینے جنم لیں گے, بد کرداریاں جنم لیں گی اور معاشرت تباہ ہو جائے گا. لہٰذا کردار کی خوبصورتی کا تعلق مشکل مجازی اور سیلف کنٹرول سے ہے, باتوں سے, دعووں سے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے سے نہیں. کیونکہ اس کائنات میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے, ہر چیز عیاں ہو جاتی ہے. ہر بری سے بری چیز بھی, کسی کی اچھائی کو جو مرضی دبانا چاہے, صوفیہ کی اچھائیوں کو دبانا چاہے وہ یہاں ہو گئی. ہر کسی کو کوئی غلط کسی الزام لگاتا ہے وہ بھی ثابت ہو جاتی ہیں, نظر آ جاتی ہیں کہ جھوٹ کیا سچ گیا. اسی طرح کوئی بد کردار خود کو قوم کا مسیح سمجھ لے تو وہ بھی یہاں ہو جاتا ہے. کیونکہ وقت سب سے بڑا امتحان لیتا ہے. یہ کائنات چھپاتی نہیں, وجود اپنا ذرا ذرہ میں ہے, ذرا میں ہے شوق اشتہائی, نگاہ شوق میسر نہیں کچھ کو, تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی رسوائی. اقبال بھی عقل ہے بے زمام ابھی, عشق ہے بے مقام ابھی, نقش کا ازل تیرا نقش ہے نام تمام ابھی. کیونکہ خدا کی گات میں رنگی و فکی ہوگی روتی, تیرے جہاں میں ابھی ہے وہی صبح و شام ابھی. تیرا میر مال مست, تیرے فقیر حال مست. تو اس طرح اقبال بیان کر رہے ہوتے ہیں. دانش و دین و فن بندگی ہے بس تمام, عشق گرائے کشائے کا فیض نہیں عام ابھی. جوڑے زندگی ہے جوڑے عشق ہے خودی, آہ کہ یہ تیغ تیز پردگی نیام ابھی. اقبال. لہٰذا میں آج کسی مولوی کے پیچھے نہیں بھاگتا یار مجھے دین بتا دو. میں نگاہ حجویر میں رہتا ہوں, یہ علی حجویری کا فیض ہے کہ میں کسی کے پیچھے نہیں بھاگتا کہ میں کسی مولوی سے دین کی بات پوچھ لوں. اور میں اقبال پہ ریسرچ کی ہے, بچپن سے اقبال پڑھتا تھا, تو ان سے تو ویسے ہی اختلافی نوٹ آ جاتا ہے. ان تمام ظاہر بین جتنے بھی صوفیہ ہیں, ظاہر بین علماء دین ہیں, وہ میری باتیں اختلاف تک پہنچ جاتی ہیں. کیونکہ جیسے میں روحانی پرواز کے حوالے سے میں نے ویڈیوز نصب بنائی کہ روح کی پرواز کرتے ہیں اور کیسے عشق کے مقامات ملتے ہیں, اسی طرح ایمان کی دولت کے حوالے سے میں بنا رہا ہوں چیزیں. تو میں تو اللہ کی نور سے دیکھتا ہوں چیزیں کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. تو لہٰذا مجھے ظاہر بین لوگوں, میں جاہل ہوں گا اگر میں ظاہر بین لوگوں سے پوچھوں کہ یار یہ چیز مجھے بتا دو, وہ چیز بتا دو, یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ آپ میں یک رنگی ہو, پکیزگی ہو, تو پھر ہی آپ یہ مدارت طے کر سکتے ہیں, ورنہ آپ بدستور بھٹکیں گے اور بڑھتے ہیں. اوکے, خدا حافظ.